بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین محترم، آج کے سبق کے اندر ہم شراب کی ابتدائی حرمت، یعنی جس سے مسلمانوں کے اندر شراب کے خلاف عدم دلچسپی یا شراب کے برا ہونے کو بیان فرمایا گیا، وہ پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے تیمم سے متعلق آیات ہیں، اور انہی آیات کے اندر آخر میں اہل کتاب کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کلمات کو بدلنا شروع کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا سزائیں تجاویز فرمائی ہیں، اور شرک کی نحوست کو بیان کیا گیا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرمانا چاہیں تو معاف فرما دیں گے، مگر شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیا کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں۔ نیکی کی جو بات آپ آگے پھیلائیں گے تو جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں اس کو لکھتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جاننے لگ پڑو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ ولا جنبا، اور اسی طریقے سے حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب مت آؤ، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ اگر تم مسافر ہو اور پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو اس صورت میں تیمم کر کے بھی تم مسجد جا سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم بیمار ہو، یا تم میں سے کوئی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی آئے قضاء حاجت والی جگہ سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ان تمام صورتوں کے اندر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو، فَتَيَمَّمُوا، تو اس صورت میں بھی تم تیمم کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تیمم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو پہلے ایسی مٹی میں جس میں غبار وغیرہ ہو، پاک مٹی ہو، لیکن وہاں پر ہاتھ مارنے ہیں اور پھر ہاتھ جھاڑنے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو کہنیوں تک ان پر مسح کرنا ہے، اور پھر دوبارہ اسی طریقے سے ہاتھوں کو مٹی میں پر مارنا ہے اور جھاڑنے ہیں، اور پھر منہ پر اسی طریقے سے مسح کرنا ہے، اور یہ دو مسح ہیں، یہ تیمم کہلاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ جب وہ عبادت کرنے لگیں اور ان کو پانی میسر نہ ہو تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے مٹی کو پانی کا قائم مقام بنا دیا، چنانچہ جس طریقے سے پانی ان کو پاک کرتا ہے اس طریقے سے مٹی بھی ان کو پاک کر دے گی۔ تو اسی کا بیان ہے یہاں پر، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور پھر اس پر پھیرو، یعنی ہاتھوں کو پھیرو، بِوُجُوهِكُمْ، چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ، اور ہاتھوں پر، یعنی کہنیوں تک جو ہیں یہاں تک ان کو پھیرا جائے گا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ رب العزت جو ہیں وہ بڑے درگزر کرنے والے اور معاف فرمانے والے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں دی گئی نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے کچھ، تو آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ یشترون الضلالہ، کہ یہ خرید رہے ہیں اس کے بدلے میں گمراہی، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیے ہوئے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔
واللہ اعلم باعدائکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں تمہارے دشمنوں کو، کون کون تمہارا دشمن ہے اور کیا کیا چال چل رہا ہے، اللہ رب العزت وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ رب العزت جو ہے وہ کافی ہیں نگرانی کے لیے بھی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور جب تم اللہ کے دوست ہو تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کے لیے کافی ہیں، تمہیں کسی اور مددگار کی ضرورت نہیں۔ من الذین هادوا يحرفون الکلم عن مواضعه، جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تبدیل کرتے ہیں کلمات کو، الفاظ کو کتاب کے، عن مواضعہ اس کے مقام سے، یعنی ایک لفظ کو اس کے مقام سے ہٹا کر وہاں دوسرا لفظ لگا دیتے ہیں، تو یہ ان کی پہلی خیانت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں بیک وقت میں۔ سمعنا وعصینا کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور آپ کے غیر کی ہم نے نافرمانی کی، اور بظاہر یہ مطلب ہوتا ہے جب کوئی کہتا تھا کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا اور قبول کر لیا، وعصینا اور آپ کے غیر کی ہم نے یہاں پر نافرمانی کی اور اس کی بات کو رد کر دیا۔ لیکن جب یہود یہ کہتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سمعنا، کہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، وعصینا اور ہم نے آپ کی بات کی نافرمانی کی، یعنی جاؤ ہم نے آپ کی بات کو نہیں ماننا۔ تو یہ ان کے ہاں، وہ ان کے دلوں میں یہ مطلب پوشیدہ ہوتا تھا۔ واسمع غیر مسمعین، اور اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ اسمع سنو، غیر مسمعین، اور غیر مسمعین کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ بات نہ سننی پڑے جو آپ کو ناراض کرے، بلکہ آپ ہمیشہ وہی بات سنو جو آپ کو اچھی لگے۔ اور ایک مطلب یہ ہو سکتا تھا واسمع غیر مسمعین، سنو اور آپ ہمیشہ وہ بات سنو جو آپ کو بری لگے ہیں، واسمع غیر مسمعین، تو اس کے یہ دونوں مطلب ہو سکتے تھے۔ تو یہود مراد بظاہر یہ لگتا تھا کہ ان کی مراد پہلی ہے کہ آپ ہمیشہ وہی بات سنو جو آپ کو اچھی لگے اور وہ بات کبھی نہ سنو جو آپ کو بری لگے، اور جو ہے لیکن ان کے دلوں میں جو پوشیدہ مطلب ہوتا تھا وہ یہی مراد ہوتا تھا کہ غیر مسمعین، غیر مسمعین یعنی وہ بات نہ سننے والے ہو جو کیا ہو، جو آپ کو خوش کرے۔ وراعنا، اور تیسرا لفظ وہ جو استعمال کرتے تھے وہ راعنا، کہ یہ ان کی اپنی زبان کے اندر گالی کے معنی میں آتا تھا۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، وہ بولتے تھے یہ الفاظ زبانوں کو ٹیڑھا کر کے اور دین کے اندر طعنہ زنی کی نیت سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ باتیں کہتے تھے اور ان کے دوہرے مطلب لیتے تھے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ ان کی جگہ پر کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی، وَاسْمَعْ اور صرف یہ کہتے کہ ہماری بات کو سنو، وَانظُرْنَا اور ہمیں مہلت دو یا ہماری طرف توجہ کرو، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ الفاظ ان کے لیے بہت بہتر ہوتے، واقوام اور زیادہ درست ہوتے۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ رب العزت نے ان پر لعنت فرما دی ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں ایمان لائیں گے ان میں سے مگر تھوڑے سے۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس چیز پر جو ہم نے اتاری ہے، مصدقا لما معکم، اور وہ چیز ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ دیں، فنردها علی ادبارها، اور پھر ان کو لوٹائیں اس طریقے سے جس طریقے سے کیا گدی ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے گدی کی طرف سے پلین ہے اس طریقے سے چہرے کی طرف سے بھی پلین ہو جائے۔
او نلعنہم، یا ہم تم پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جس طریقے سے کہ ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت والوں پر، یعنی ہفتے والوں پر۔ ہفتہ یعنی سینیچر کا دن جو ہے، اس دن یہودیوں کو روزگار کی تلاش منع تھی، لیکن وہ جو ہے وہ جمعے والے دن ہی جو ہے نا وہ جال لگا دیتے تھے اور اتوار کو آ کے کھول لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہفتے والے دن شکار بھی نہیں کرتے تھے اور ہفتے کے دن کی روزی بھی کما لیتے تھے، جو ان کے زعم میں ان کے لیے روزی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر ان کی پکڑ فرمائی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ رب العزت جو حکم دیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے ہیں اس بات کو کہ ان یشرک بھی، کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور معاف فرما دیتے ہیں اس کے علاوہ جو وہ چاہیں، لمن یشاء، جس کو چاہیں۔ ومن یشرک باللہ، بس جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد افترى اثما عظیما، تو اس نے بہتان گناہ، اس نے بہتان لگایا۔ کس چیز کا بہتان لگایا؟ گناہ